السلام علیکم موزے ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى کی آیات نمبر 18 تا 26 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد خرس الآخرة نزد له في خرسه ومن كان يريد خرس الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على
على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والکافرون لهم عذاب شدید۔ ترجمہ: اس کی جلدی میں چاہ رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سنتے ہو بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، جسے چاہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی، اور اگر ایک فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا تو یہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گی، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور جنت کی پھلواریوں میں ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جو چاہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، اور اللہ چاہے تو تمہارے اوپر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرما دے، اور مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے۔ بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تسلسل سے تفسیر۔ بے شمار احسان کرتا ہے نیکوں پر بھی اور بدوں پر بھی، حتیٰ کہ بندے گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا، اور فراخی عیش عطا فرماتا ہے مومن کو بھی اور کافر کو بھی۔ حسب اقتضائے حکمت حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ تونگری ان کے قوت ایمان کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے قوت ایمان کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ یعنی جس کو اپنے اعمال سے نفع آخرت مقصود ہو اس کو نیکوں کی توفیق دے کر اور اس کے لیے خیرات و طاعت کی راہیں سہل کر کے اور اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھا کر، یعنی جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، یعنی دنیا میں جتنا اس کے لیے مقدر کیا ہے کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں۔ معنی یہ ہے کہ کفار مکہ اس دین کو قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا، یا ان کی کچھ ایسے شرکاء ہیں شیاطین وغیرہ کفری دینوں میں سے جو شرک و انکار بحث پر مشتمل ہے، یعنی وہ دین الہی کے خلاف ہے، اور جزا کے لیے روز قیامت معین نہ فرما دیا گیا ہوتا، اور دنیا ہی میں تکذیب کرنے والوں کو گرفتار عذاب کر دیا جاتا۔ آخرت میں اور ظالموں سے مراد یہاں کافر ہیں،
یعنی کفر و اعمال خبیثہ سے جو انہوں نے دنیا میں کمائے تھے، اس اندیشے سے کہ اب ان کی سزا ملنے والی ہے، ضرور ان سے کسی طرح بچ نہیں سکتے، ڈریں یا نہ ڈریں۔ تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت اور تمام انبیاء کا یہی طریقہ ہے۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے اور انصار نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ مصارف بہت ہیں اور مال کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور کے حقوق و احسانات یاد کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سا مال جمع کیا اور اس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور کی بدولت ہمیں ہدایت ہوئی، ہم نے گمراہی سے نجات پائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے مصارف بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم یہ مال خدا میں آستانہ کی خدمت میں نظر کے لیے لائے ہیں، قبول فرما کر ہماری عزت افزائی کی جائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور نے وہ اموال واپس فرما دیے۔ تم پر لازم ہے کیونکہ مسلمانوں کے درمیان مودت محبت واجب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان مثل ایک عمارت کے ہیں جس کا ہر ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت اور مدد پہنچاتا ہے۔ جب مسلمانوں میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت واجب ہوئی تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت فرض ہوگی۔ معنی یہ ہے کہ میں ہدایت و ارشاد پر کچھ اجرت نہیں چاہتا، لیکن قرابت کے حقوق تو تم پر واجب ہیں، ان کا لحاظ کرو، اور میرے قرابت والے تمہارے بھی قرابتی ہیں، انہیں ایذا نہ دو۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہے۔ مسئلہ اہل قرابت سے کون کون مراد ہیں، اس میں کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مراد اس سے حضرت علی و حضرت فاطمہ و حسنین کریمین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایک قول یہ ہے کہ آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضور کے وہ اقارب مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ مخلصین بنی ہاشم و بنی مطلب ہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات حضور کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ یہاں نیک کام سے مراد یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کی محبت ہے یا تمام امور خیر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کفار مکہ نبوت کا دعویٰ کر کے یا قرآن کریم کو کتاب الہی بتا کر کہ آپ کو ان کی بدگوئیوں سے ایذا نہ ہو جو کفار کہتے ہیں، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا کہ ان کے باطل کو مٹایا اور کلمہ اسلام کو غالب کیا۔ مسئلہ توبہ ہر ایک گناہ سے واجب ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی و معصیت سے باز آئے اور جو گناہ اس سے صادر ہو اس پر نادم ہو اور ہمیشہ گناہ سے مجتنب رہنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی بھی تھی تو اس حق سے بطریق شرعی عہدہ برا ہو، یعنی جتنا دعا مانگنے والے نے طلب کیا تھا اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یاد تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصلاح ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو ضرور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیزوں اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔